السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں دل کی باتیں۔ اس میں ہم دل کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، دل کی صحت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جسمانی صحت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جو ہمارا ماحول ہے، ہماری غذائی ضروریات ہیں، اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ آج آپ کو ایک نئے انداز سے باتیں سنائی جائیں، اور وہ باتیں ہیں کہ جب ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ خواجہ اسلم حسین صاحب موجود ہیں۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، منسٹر شکاگو کے نزدیک ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور تقریباً بہت عرصے سے امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ پاکستان آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے ان کے دل میں بہت درد ہے، بہت پیار ہے، بہت سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی کس طرح خدمت کی جائے۔ ابھی جب میں نے سنا کہ انہوں نے پاکستان میں حسین سبیل کے نام سے تقریباً 5-6 سبیلیں لگوائی ہیں نارووال میں، اور وہاں پر جس طرح لوگوں نے اظہار کیا اپنی محبت کا ان کے لیے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ ہم سب کو اس میں آگے آنا چاہیے۔ میں خواجہ صاحب ہی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ کہاں امریکہ اور کہاں پاکستان، اور وہ بھی پاکستان کے ایسے دیہی علاقے جہاں پر لوگوں کے پہنچ بھی نہیں، اور وہاں پر انہوں نے سبیلیں لگوائیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے انٹروڈکشن کا۔ بیسیکلی آئی ڈونٹ تھنک آئی ڈیزرو اینی آف دیٹ، بٹ آئی وڈ سے ون تھنگ ہیئر، آپ دل کی باتیں کرتے ہیں، اور دل کی باتوں میں سب سے بڑی جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ درد کی ہے، جو آپ نے کہی۔ اور جہاں تک درد کا تعلق ہے، حالانکہ میں 30 سال سے امریکہ میں ہوں، درد مجھے اپنی مادر وطن کا ہے، پاکستان کا ہے۔ اور یہاں پر جو ہو رہا ہے، جو لوگ تکلیفوں کا شکار ہیں، ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، معاشی الجھنوں کا شکار ہیں، اس سے ان کا جو درد ہے وہ ظاہر ہے آپ اس سے الگ کبھی ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے۔ کسی نے کہا کہ جی آپ امریکہ چلا گیا تو کیا ہوا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی بچہ ہے، ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ ماں سے فزیکلی دور ہو سکتا ہے، لیکن ماں سے کبھی کو بھول نہیں سکتا۔ وہ ایک روحانی تعلق رہتا ہے، ایک روحانی تعلق رہتا ہے ماں کے ساتھ اس کا۔ تو یہ دھرتی ہے جو میری دھرتی ہے، اور یہ میرا وطن ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج پر آ کر میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، کسی چیز کو میں ٹارگٹ کر سکوں۔ خواجہ صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں تو شاید آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے جب آپ کو پاکستان کی یاد آتی ہے، آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ پاکستان کے حالات کو جب سنتے ہیں، اور جب آپ کو ذہنی کوفت ہوتی ہے، تو یقیناً آپ جیسے اور بھی بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتے ہوں گے۔ اور ہم نے جو آج پروگرام کیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خواجہ صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور لوگوں کو بھی انسینٹیو ملے اور وہ بھی اس کام کے لیے آگے آئیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اینڈ یو شوڈ بی ریئلی پراؤڈ آف دیم، ہاؤ دے آر کنٹریبیوٹنگ فرام افار، اور کس طرح پاکستان کے لیے محسوس کرتے ہیں ایک درد، اور اس درد کے ناطے، اس تعلق کے ناطے وہ پاکستان آ کر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کچھ کر سکیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے نارووال کا ضلع ہی کیوں منتخب کیا ان سبیلوں کو لگوانے کے لیے؟ اچھا اور صاحب، اس میں دراصل یہ تھا کہ میرے یہاں پر دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ امریکہ سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان کے لیے جو ایزیسٹ چینل ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کو آپ پیسے دے دیں، آپ اس کی وجہ سے ٹیکس ڈیڈکشن بھی ہو جاتی ہے اور آرام سے آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے جو پرابلم ہوتی تھی اس سلسلے میں، اور میں کرتا رہا ہوں، ظاہر ہے جہاں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح ریسیو کرتی ہیں امریکن سے اور کینیڈین سے اور برٹش سٹیزن سے،
اس میں جو پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ان کا تعلق نہیں کر پاتے ہیں. یو کین ناٹ ڈیولپ اے پرسنل ریلیشن شپ ود دیم. تو وہ جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے, وہ جو آگ ہوتی ہے, وہ جو دل کا تعلق جو دل کا تعلق, ایگزیکٹلی وہ جو دل کا تعلق ہے, وہ جب تک نہیں ہوتا ہے تو وہ بات جو ہے اس میں سسٹینیبلٹی نہیں آتی. کیونکہ خواتین حضرات, میں جو ہمیشہ باتیں کرتا ہوں دل کی باتیں, وہ میں صحت کے حوالے سے تو باتیں کرتا ہوں, لیکن جس طرح خواجہ صاحب دلوں کو قریب لانے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا, یہ ایک انوکھا انداز ہے. مجھے نہیں پتہ انوکھا ہے, لیکن آپ کی جو دل کی باتیں ہیں, سچی بات ہے, وہ صرف جسمانی دل نہیں ہے بلکہ روحانی دل کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں. اور جب روح اور جسم کا تعلق ایک ساتھ ہو جائے تو انسان جو ہے ایک قدم اٹھاتا ہے جس سے وہ اور خوش ہوتا ہے, جس سے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری دل کی باتیں جو ہیں, یہ بڑی پیاری آپ کی بات ہے, مگر اس میں میرا انداز یہی ہے کہ آپ کا, میں جسمانی جو ہے دل کی باتوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس سے روحانی جو تعلق بڑھتا ہے اس سے انسان مکمل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بس ایک مجھے موقع مل جائے یا کسی کو بھی موقع مل جائے, وہ اس کو لیے بہت اچھا رہے. بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ بتائیں, ناروال کا جو ضلع آپ نے منتخب کیا, تو کیا وہاں پر کوئی غربت کی وجہ سے, وہاں پر پانی اچھا نہیں ہوتا اس وجہ سے, یا لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ناروال کے اندر ہی یہ سبیلیں لگوائیں؟ دیکھیے 2-3 فیکٹرز سے. سب سے بڑا فیکٹرز یہ تھا کہ بھائی I have very limited resources, مگر میرے ریسورسز جو تھے, میں نے کہا کہ میں فوکس کروں کہاں, ان جگہوں پہ کروں جہاں پر سب سے زیادہ پانی خراب ہے. مجھے پتہ چلا تھا کہ ناروال کے علاقے میں جو پانی ہے وہ اتنا خراب ہے, اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ڈیزیزز ہو رہی ہیں, کڈنی کی, لیور کی, اور لوگ بہت بری طرح جو ہے نا اس سے سفر کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز جو ایک کمپوننٹ تھا وہ یہ کہ ناروال کے علاقے میں ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ انڈر پریویلیجڈ ہوں, جو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں. ناروال میں بھی اور پاکستان میں ہر جگہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں, دے آر ایکسٹریملی رچ پیپل. تو میرا ایک چھوٹا سا مقصد تھا کہ بھئی میں اگر کوئی چیز شروع کر سکوں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ ایک شروع کریں, دوسرے اس کو فالو کرتے رہیں, اس کو کرتے رہیں. تو میری جو 3rd کرائٹیریا تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہاں پر انڈر ڈیولپڈ ایریا ہو, بہت لوگوں میں ریسورسز نہ ہوں, ان کو صحیح ضرورت ہو. میرے ایک اور کرائٹیریا جو ہے, جو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو آگے بڑھاؤں, کہ اگر میں یہ جو سبیل حسین ہے, اور سبیل حسین بیسیکلی, اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پر جو آپ نے سبیل لگوائی ہے وہ پانی کتنی ڈیپتھ پر ہے؟ دیکھیے پانی جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیپتھ پر آ رہا ہے, لیکن وہاں پر ایٹ لیسٹ 400 فیٹ سے لے کے 550-600 فیٹ کے اوپر. دیکھیے آپ کی 2 لیئرز ہوتی ہیں. جو ٹاپ لیئر ہے اس کا جو پانی ہے وہ تو کافی پالیوٹیڈ ہے, لیکن اگر آپ نیچے جاتے ہیں ابو آلموسٹ لائک 400 فیٹ تو آپ کو اچھا پانی ملنے لگتا ہے. تو وہ اگر وہاں پمپ لگاتے ہیں تو وہاں سے اگر آپ نکالتے ہیں تو وہ پانی جو ہے نا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. جی ہاں, بہت صاف ستھرا پانی ہوتے ہیں. اور باقاعدہ جو ہمارے جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, یہ بڑی اچھی گراؤنڈ فورس ہے. یہ لوگ جو ہے نا کمپیئر کرتے ہیں, پانی کو انالائز کرتے ہیں, پانی کا جو پہلے پانی ہوتا تھا جو اس کے انالیسز ہوتے تھے, اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس سے بعد میں, اینڈ وی ہیو گاٹ ویری گڈ ریزلٹس. آپ ان کو لیبارٹری میں انالیسس کرواتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, لیبارٹری میں انالیسس کرواتے ہیں, اس کو کمپیئر کراتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک مقصد ہے. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کنواں کھود لیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو فائدہ کریں, اور میں بھی ہو سکتا ہے اس کے آگے کچھ قدم اٹھائیں, اور بھی لوگ قدم اٹھا سکیں, بڑے قدم اٹھا سکیں, آپ سے بڑے قدم اٹھا سکیں. اچھا آپ نے کتنی سبیلیں بھی لگوائی ہیں؟ میں نے دیجیے ابھی صرف 5 سبیلیں لگائی ہیں, سبیل حسین کے نام. جی. اور یہ بتائیے کہ ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ تھرپارکر میں جانا چاہتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ ہاں بھائی, یہ تھرپارکر کا تو ایک ہمارا جو سلسلہ ہے ابھی تک میں اس کو کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی لوور پاکستان میں سندھ کے علاقے میں ایک چیز ہو رہی ہے SWI, سی واٹر انٹروژن. وہ جو سی واٹر انٹروژن ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ پانی
کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے ایک تو دریا سندھ کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے جو آپ کا سی واٹر انٹروژن ہے وہ ساحل کی طرف مستقل بڑھتا جا رہا ہے. تو تھرپارکر اور جو لوور سندھ ہے وہاں پر ہزاروں ایکڑ جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے وہ بالکل ہی اس کی کوئی وقت نہیں رہتی, بالکل ہی بنجر ہوتی جاتی ہے وہ زمین. تو اس کو اگر کسی طرح کر لیں تو وہاں پر بھی میرا ارادہ ہے, وہاں پر اگر ایک ٹیم مل جائے مجھے, میں کوشش کر رہا ہوں ایک ٹیم بنا لوں, کیونکہ دیکھیں یہ چیز صرف ریسورسز نہیں ہوتی ہیں, باہر کے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, اس میں ٹینیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, گراؤنڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ کام کر سکیں. اور اس میں اٹ از لٹل بٹ آف اے فرسٹریشن. آپ شروع میں جب آپ کوئی بھی چیز کریں گے تو ہر چیز جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں ملے گی. یو ہیو ٹو arrange it, you have to integrate different components of that, or it's a bit frustrating people for especially for people who are living outside. اب میں باہر کام بھی کر رہا ہوں تو میں یہاں کے جو ہے نا مستقل جو ہے نا اس طرح نہیں کر سکتا ہوں کہ ہر چیز کو کروں. تو مجھے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بڑی اچھی ایک گراؤنڈ لیول مارکیٹ میں ایک پارٹی مل گئی جو اس طرح کے کام کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ مل کے میں نے کوشش کی. بہت اچھی بات ہے. خواجہ صاحب, آپ نے مجھے کہا کہ پاکستان میں پانی کی صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے کہ اگر ہم نے ابھی بھی اقدامات نہ کیے تو اگلے 20-25 سال یا 30 سالوں میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے. دیکھیے جاوید بھائی, آپ کا یہ جو بات ہے, میں آئی وانٹ ٹو گو بیک لٹل بٹ, اور میں یہ جو میری آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے العطش آرگنائزیشن, مطلب اس کا نام مطلب ہے پیاس یا پیاس یا پیاس. العطش آپ نے بہت ایک بڑا خوبصورت نام ہے. جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو جب کہا گیا تھا العطش العطش کی آوازیں صدائیں سنائی تھیں, جی تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھی اور پانی کی جو طلب تھی, تو وہ آواز جو ہے وہ باز گشت جو ہے اس سے میں موٹیویٹ ہو کر میرا فوکس جو ہے وہ پانی کی طرف ہے. اور جہاں تک پاکستان میں پانی کا تعلق ہے, اس کے 2-3 مراحل جو ہیں, 2-3 کمپوننٹس جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہیں میلٹ کر رہے ہیں, دریا سندھ کا پانی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس پانی کو کسی نہ کسی طرح ہمیں استعمال کرنا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پانی کا کنٹرول بہت کم ہے. انڈیا سے پانی آتا ہے, جو 2-3 آپ کی جو 5 دریا ہیں ان میں سے 2-3 دریا انڈیا نے لے لیے ہیں, اور آپ کے پاس دریا سندھ ہیں بیسیکلی. اس میں پرابلمز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس 2 چیزیں کمپاؤنڈ ہو رہی ہیں. ایک تو پانی کم ہو رہا ہے, گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, اور پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, اور یہ 3-4 صدی میں بہت زیادہ پرسیپٹیبل ڈفرینسز آ رہے ہیں. دس ناٹ 3-4 دہائیوں میں. جی ہاں بالکل, اور بلکہ 1-2 دہائی کے اندر ہی آپ جو ہے نا بہت زیادہ ایک چیز محسوس کریں گے کہ جو پانی جہاں افراد تھی اس کو آپ نہیں استعمال کر سکیں گے, پانی نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. دیکھیے میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا سی واٹر انٹروژن, اور وہ صرف ایک پہلو ہے جہاں سے لوور سندھ کی وجہ سے, لوور سندھ میں پانی کی یہ سی واٹر انٹروژن کی وجہ سے آپ کا پانی جو ہے نا وہ زمین کو بنجر کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ جو سمندر کا پانی ہے جی وہ انٹروڈ کرتا ہے, انٹروڈ کر رہا ہے, تو وہ کس طرح وہ کرے گا, زمین کو کیسے بنجر کرتا ہے وہ؟ دیکھیے وہ زمین کو بنجر یہ کرتا ہے کہ زمین کے اندر لیئرز ہوتی ہیں, آپ کی ایکویفائر ہوتے ہیں, اس سے آپ کا اپر لیئر ہوتی ہے, لوور لیئر ہوتی ہے, زمین میں تہیں ہوتی ہیں, واٹرز کی تہیں ہوتی ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب دریا ہے وہ ایک لحاظ سے وہ دریا ہے, اور آپ کی جو رین فالز ہیں وہ آپ کے ایک فریش واٹر لیئرز کو ایک ایکویلیبریم میں رکھتے ہیں, لیول پہ رکھتے ہیں, اور توازن برقرار رکھتے ہیں. ایک طرف سے آپ سمجھیں کہ سی واٹر آنے کی کوشش کر رہا ہے سمندر زمین کی طرف, ایک طرف سے یہ ہے کہ زمین سے پانی جو ہے آ رہا ہے دریا کی طرف سے اور آپ کے رین فال کی وجہ سے. ان دونوں میں سے ایک بھی چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز حاوی ہو جاتی ہے, جو بھی توازن خراب ہوگا, توازن خراب ہو جاتا ہے. اگر سمندر کا پانی زیادہ آ گیا
تو بھی خراب کرے گا، وہ بھی خراب، اور اگر دریا کا پانی کم ہو گیا تو بھی حالات خراب ہو جائیں گے۔ جی ہاں بالکل۔ اپر سندھ اور پنجاب میں اور بھی پرابلمس آ رہی ہیں، وہ یہ کہ آپ کا جو پانی ہے وہاں پر آپ کا جو ایکویفر کی جو لیئرز ہیں، جو فریش واٹر کی لیئرز ہیں، وہ نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ کے پاس پانی جو اوپر ہے وہ ویسا پانی ہے جو بہت پالیوٹیڈ پانی ہے، ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو وی ہیو اے پرابلم ہیئر، وی ہیو ٹو بیسیکلی اسٹور واٹر۔ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر پانی کو ہم استعمال کر سکیں، دیکھیے ہمارے پاس ایک تو گلیشیئرس کم ہو رہے ہیں واٹر، دوسرا یہ کہ ہمارا پانی کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، جو پانی ہم جمع نہیں کرتے، یعنی اس کے لیے ہمیں پراپر کچھ ایسے ڈیمز بنانے چاہیے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا آپ کی بہت ہی پیاری بات کہی ہے، اور یہ اٹس اے بٹ کنٹروورشل، اینڈ آئی وڈ سے اٹ از ناٹ ریئلی انڈرسٹوڈ پراپرلی کہ پاکستان میں کیا چاہیے۔ آپ کی باتیں خواجہ صاحب، دل تو بہت کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کریں پانی کے حوالے سے، پانی کے مستقبل کے حوالے سے، کہ پاکستان کو جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، جس طرح خواجہ صاحب پاکستان کے اندر پانی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، پاکستان میں انہوں نے سبیلیں لگوائیں، پاکستان میں سبیلیں لگوانے کا سوچ رہے ہیں اور کنویں کھدوانے کا سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ علاقے جو غربت زدہ ہیں، جہاں پہ لوگوں کو پانی کا صاف پانی میسر نہیں ہے، وہاں پر ان کا ازالہ کیا جائے ان کے صحت کے حوالے سے۔ یہ بہت زیادہ فکر مند ہے۔ اسی طرح ہمیں امید ہے کہ ہمارے وہ دوسرے دوست، ہمارے وہ تمام اوورسیز پاکستانی بھی خواجہ صاحب کی طرح پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ بالکل ہمیں اس کا علم ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ قدم ملائیں گے اور پاکستان میں یہ مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں۔ السلام علیکم۔